19ویں پارے کی تلاوت ہم اور آپ سماعت کر چکے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی صفات عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر پیغمبر الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے جس وجہ سے آپ غمزدہ تھے، اور پھر پچھلی قوموں کے ہلاکت کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ تان کے ہاتھ مارتے ہوئے راستے میں کسی چھوٹے بڑے کی پرواہ کیے بغیر ہی اکڑ کے چلنا ہے۔ اور عاجزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں ایسے چل رہے ہو کہ دوسرے چلنے والوں کے لیے مصیبت بن رہے ہو۔ جب ہائی ٹریفک ہوتی ہے نا، وہاں اس میں کوئی سواری اگر بالکل آہستہ چل رہے ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ترتیب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال عاجزی ہو، فرمائیے ان کی صفت ہے، چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کسی جاہل کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے راستے میں تو اس سے الجھتے نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ بحث مباحثہ شروع کر دیں، وہ بھی پاگل ہے یہ بھی ساتھ پاگل بن جائے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بھئی سمجھداری کا مظاہرہ کرو، وہ کم عقل ہے تو تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ کہتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کسی جاہل سے ٹکراؤ ہو جائے تو اسے سلام کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے۔ آج ہمارا مزاج ہے، خواہ مخواہ کوئی بات ڈھونڈتے ہیں اور اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اور جب آخر میں دیکھو گے تو کوئی بنیادی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے کسی بات پہ الجھ جاتے ہیں۔ بس یہ جاہل بندے کی علامت ہے۔ فرمایا جو عباد الرحمن ہے وہ اگر کسی جاہل سے آمنا سامنا بھی ہو جاؤ تو الجھتے نہیں ہیں، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ست سلام، مطلب اسے بحث نہ کرو، بس نکل جاؤ گے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ ہے، جب یہ چلتے ہیں سمجھو کہ اللہ کے گھر پہنچ گئے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، پھر یہ پوری رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں لگے رہتے ہیں، سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ یہ عباد الرحمن ہے، انہیں خوف ہوتا ہے اللہ کا، آخرت کا، اور وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، واپس جاتے ہیں تو معاملات میں اسراف نہیں کرتے اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ بعض لوگ اسراف کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھی اسراف نہیں کرنا، وہ اتنا اسراف نہیں کرنا کہ وہ بخل کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اعتدال میانہ روی ہے ہر معاملے میں۔ فرمایا نہ یہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی بنیادی صفات ہیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا يدعون مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ اور اللہ کا نبی جانے، پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی برابر کر رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہ، یہ خطرناک باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو محبت اللہ کے ساتھ ہے اس محبت میں کسی کو شامل نہیں کرتے۔ آج کوئی بیوی یہ برداشت نہیں کرتی کہ خاوند
جو میرے ساتھ محبت ہے یہ کسی اور کو بھی دے. اللہ بھی نہیں برداشت کرتا. جس محبت کا تعلق میرے ساتھ ہے وہ محبت کسی اور کو دی جائے، یہ رب برداشت نہیں کرتا. اس کو شرک کہتے ہیں. اس لیے جتنی عبادات ہیں، جانی، مالی، بدنی، سب صرف اللہ کے لیے ہیں. حتیٰ کہ نظر و نیاز جو ہم ناسمجھ بن جاتے ہیں اور گلی میں ہم آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، یہ نظر و نیاز یہ بھی مالی عبادت ہے. جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقہ خیرات مالی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی مالی عبادت ہے. اور یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی اور غیر کے لیے نظر و نیاز مانو گے تو یہ شرک ہوگا، ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. یہ محبت صرف اللہ کے ذات تک ہے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. فرمایا جو عباد الرحمن ہیں وہ میری محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، میرے ساتھ کسی کو اور کو نہیں پکارتے. ولا یقتلوا، قتل نہیں کرتے. ولا یزنوا، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. یہ عباد الرحمن کے اللہ نے بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہ تسلی دی. چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے. آپ کی ہوتا تھا کہ بس میری امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے ساری. بہت حریص تھے اپنی امت کے لیے. یہی وجہ تھی کہ ہر وقت اپنی امت کے لیے بے قرار روتے، دعائیں مانگتے، روتے رہتے. یا رب امتی، یا رب امتی کے صدائیں بلند کرتے. تو آپ کو یہ غم لائق ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، قرآن کو کیوں نہیں اپناتے، کیوں نہیں مانتے اس کو. تو اللہ نے تسلی دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ غمزدہ نہ ہونا. آپ غمزدہ نہ ہونا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا بس. آج ہم غصے میں آ جائیں نا تو ہم کہتے ہیں میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ وہی انداز اختیار کر رہا ہے. فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لاتے میرے محبوب، آپ غمزدہ نہ ہونا، میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا. اللہ کی ذات یہ انداز اختیار کرے تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے وقت کے نبی کی تعلیمات سے اعراض کیا، پھر ان کے واقعات کے حوالے دیے. قوم نوح، قوم موسیٰ، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم سمود، ان تمام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے وقت کے نبی کی دعوت کا اعراض کیا تھا. ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا جو گوئے کے آنے پوری قیامت تک کی دنیا کے لیے وہ ایک عبرت ہے. فرمایا آپ غمزدہ نہ ہونا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے گردنیں اڑا دیں گے. اور پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کے بندوں والی صفات پیدا کریں. یہ جو بات پہ الجھنا، جھگڑنا گھر میں باہر، یہ عباد الرحمن کا مزاج نہیں ہے. رمضان شریف میں اس میں کنٹرول ہو، ہم اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. بھئی روزہ تمہارا ہے تو گھر میں کسی اور کا بھی تو ہوگا نا روزہ. میرا روزہ تو نہیں ہے میں گھر سے اٹھا لیتا ہوں. غلط ترتیب. عملی تعلق، ظاہری تعلق بھی ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، عملی تعلق بھی ہو. ہم اس کے حلال حرام کو جانیں، جائز ناجائز کو جانیں، اپنے پرائے کو سمجھیں، اچھے برے کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کے ساتھ عملی تعلق ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ تعلق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سنت سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. قرآن اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما. رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جن کی جو مشکلات ہے تیرے علم میں دور فرما دے. اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.